الحمد لله الذي خلقنا وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى، والصلاة والسلام على هذه صراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد خير الورى، وعلى آله التقى والنقى، وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء، كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآلہ. مل کے صدا لگے صلی اللہ علیہ یا سلم علیہ یا. اور بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. شاہوں میں ہم کو افضل و اعلیٰ بنا دیا، رب نے ہمیں حضور کا منگتا بنا دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پیدائش حضور تھی منظور جس جگہ، رب نے اسی زمین پر کعبہ بنا دیا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. بعد از حمد و صلاۃ لائی کے ست تعظیم و تکریم منبر نور پر تشریف فرما جمیع علماء اہل سنت و مشائخان طریقت، دیگر معزز و مکرم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، وقت کی بہت ہی زیادہ قلت ہے. مجھ سے قبل آپ نے بڑا ہی انوکھا پرمغز معلوماتی اور علمی بیان آپ نے حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی شکیل احمد صاحب ثقافی سے سماعت فرمایا. میرے بعد آپ نے مفسر قرآن، قائد اہل سنت، صدر مسلم پرسلا بورڈ صوبہ جموں حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قادری سرپرست اعلیٰ ادارہ فاطمۃ الزہرا سدرہ جموں تشریف فرمائے. ان کا خطاب سماعت کرنا ہے. دیگر جو ہمارے بزرگ حضرات یہاں، جو باجی صاحبان، دیگر حضرات یہاں تشریف فرمائیں، ان کے آپ نے کچھ پیغامی آپ نے بیان بھی سماعت فرمانے ہیں. دیگر یہاں کئی علماء کرام تشریف فرمائیں. بہرحال وقت کی قلت ہے، صرف 15 منٹ کے لیے حاضر خدمت ہوں. اگر تعارف کراؤں تو سب اسی میں چلا جائے گا. محبت سے ایک بار کہیے سبحان اللہ. حضرات گرامی، آج چونکہ تھوڑا سا میرا گلا بھی بیٹھا ہوا ہے
آنے میں اس لیے تاخیر کر رہا تھا، بچنے کی کوشش تھی لیکن بچ نہیں سکا، قبلہ مفتی صاحب کی نگاہیں پڑ گئیں، تو میں کچھ بھی نہیں ہوں، ایک ادنا سا گناہگار بندہ ہوں۔ بہرحال یہاں ہم سب اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ پاک اپنے اس محبوب، جن کا محبوب بندے جن کا عرس مبارک ہے، حضرت قبلہ کاکا باجی علی رحمہ کہ عرس کی اس نیک مجلس میں ہم سب کی حاضری قبول فرما کر ہماری بخشش و مغفرت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یوں تو ہر آدمی، ہر عاشق، ہر دیوانہ، چاہنے والا، ہر مستانہ یہی چاہتا ہے کہ میں کسی بڑی ہستی سے مل جاؤں، ان کے ساتھ جڑ جاؤں، ان کے ذکر میں شامل ہو جاؤں تو میری قسمت بدل جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قسمتیں ضرور بدلتی ہیں، لیکن ہمیں ان کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی کرنی ضروری ہیں، اس لیے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کا عرس ہو رہا ہے، ان کی زندگی پہ، ان کی سیرت پہ نظر ڈالیے، ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہو۔ انہوں نے پوری زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری ہے، تو حق تو یہی ہے کہ ہم ان کا نام لیں، ان کی محبتوں کے پروگرام کریں، ان کے عرس میں شامل ہوں، تو یہاں سے جائیں تو ہمارا ذہن بدل جائے، ہماری سوچیں بدل جائیں، ہمارا دل بدل جائے، ہماری حالت بدل جائے، اور جب تک ہم نہیں بدلیں گے ہمیں نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ یقیناً ان کی بارگاہوں سے ہر ایک کو عطا ہوتا ہے، وہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں سلیقہ لینے کا ہونا چاہیے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ زیادہ دائیں بائیں نہ جاتے ہوئے آئیے میرے ذہن میں نے جو قرآن عظیم کی آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ میرا رب ان اولیاء کاملین کے بارے میں، اپنے محبوب بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ میرے مقام قرب میں پوچھتے ہیں، تمام شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، پھر یہ میری بارگاہ کے محبوب بن جاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد جب یہ نیک عمل کرتے ہیں، رات و دن عبادتوں میں گزارتے ہیں، رب کے مقرب بندے بنتے ہیں، تو میرا رب فرماتا ہے آج لوگوں، یہ عرس میں آئے ہوئے لوگ، نہ آپ کو آنے کے لیے قبلہ باجی صاحب نے مجبور کیا ہے، نہ مفتی صاحب نے مجبور کیا ہے، نہ کسی اور کے کہنے پر آپ آئے ہیں، آپ صرف محبت لے کر کے آئے ہیں۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ یقیناً آپ عقیدتیں لے کے آئے ہیں، آپ محبتوں میں آئے ہیں، یہ آپ کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں یہ محبت کہاں سے آئی؟ رب فرماتا ہے کہ جو میری بارگاہ کے مقرب بن جاتے ہیں، رب کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، ان کی عزت ڈال دیتا ہے، لوگ کھچے ہوئے ان کے درباروں میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ والوں کے دربار سے سب کو ملتا ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر ایک کو ملے۔ وہاں جناب والا خزانے بٹتے ہیں، وہاں نعمتیں بٹتی ہیں، وہاں قسمتیں بٹتی ہیں، وہاں تقدیریں سنورتی ہیں، لیکن لوگوں جس کی جتنی عقیدت ہوتی ہے، جو جتنا شریعت کا پابند ہوتا ہے، اسے اتنا ہی ملتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب بندے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ جسے چاہیں جو چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک کو نہیں دیتے، ہر ایک کو، اس لیے کہ یہ قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ کبھی کبھی دے کر کے، نواز کر کے وہ بتا دیتے ہیں ہمارے پاس دینے کی طاقت تو ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی ہے، میں اس کی طرف جلدی سے بڑھتا ہوں چونکہ ٹائم کی قلت ہے۔ محبت سے ایک بار یا رسول اللہ کی صدا لگ جائے۔ عارف رومی، مولانا رومی علی رحمہ، آپ فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ ذرا سنیے،
آپ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے، ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے میدان میں جب اپنے صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے تھے، آپ واپس تشریف لا رکھے تھے، آپ کے ساتھ ہزاروں صحابہ تھے، ایک مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، حضور کے صحابہ رک گئے، ضرورت پڑی اس وقت پانی کی، صحابہ دیکھنے لگے کہ کہیں پانی مل جائے ہم وضو کر لیں، پانی مل جائے ہم غسل کر لیں، پانی مل جائے ہم کپڑے دھو لیں، پانی مل جائے ہم اپنے چرواہوں کو پانی پلا لیں، اپنی سواریوں کو پانی پلائیں، پانی کی ضرورت پڑی، صحابہ نے پورا علاقہ چھانٹ دیا لیکن کہیں پر بھی پانی جناب والا تلاش کرتے کرتے صحابہ، آخر صحابہ نے یہ مشورہ کیا کہ جو چیز کہیں نہ ملے وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ملتی ہے، جو کہیں نہ ملے حضور کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تمام صحابہ جمع ہو کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، میرے سونے کریم نبی نے فرمایا بولو غلام، بولو غلاموں کیوں آئے گو؟ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا حضور اس لیے آئے گئے، ہمیں ضرورت پڑی پانی کی، ہم نے دائیں بائیں تلاش کیا، ان پہاڑوں میں ان علاقوں میں پانی تلاش کیا لیکن ہمیں پانی کہیں نہ ملا، پانی کی تلاش کرتے کرتے حضور آپ کی بارگاہ میں آ گئے، ہمارے جانور پیاسے گئے، ہمیں ضرورت ہے غسل کی، وضو کی، لیکن اللہ کے نبی ہمیں پانی نہیں ملتا گئے، آپ ہمیں پانی عطا کر دیجئے۔ میرے سونے کریم نبی نے یہ نہیں فرمایا جاؤ اللہ سے مانگو، رب بھی پانی دینے والا گئے، اللہ بارش نازل کرنے والا گئے، پانی کا انتظام کرنا تو اللہ پاک کی قدرت میں گئے، میں محمد کچھ نہیں کر سکتا ہو، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ میرے کریم نے یہ نہیں فرمایا بلکہ میرے نبی نے اپنے غلاموں کی بات سنی، میرے سونے نبی نے مسکرا کے فرمایا وہ میرا علی کدھر ہے، وہ میرا علی کدھر گئے؟ علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آواز دی گئی، آپ دوڑے دوڑے میرے کریم نبی کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے عرض کیا حضور میں حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے سونے کریم نبی نے فرمایا اے علی میرے غلاموں کو پانی کی ضرورت ہے، یہ سامنے والا پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ عرض کی حضور دیکھ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی بندہ اپنی اونٹوں پہ پانی سوار کر کے لے کے جا رہا ہے، علی جاؤ ذرا لگام پکڑو، رخ بدلو سے اپنے پانی کی سواریوں کے ساتھ لے کے مجھ محمد کی بارگاہ میں حاضر کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے گئے میں حضور کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے دوڑ پڑا، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ سامنے والی پہاڑ پہ چڑھا، جب دوسری طرف سے نیچے اترا میں نے دیکھا ہو بہو وہی منظر ہے، وہی آدمی ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، جو نشاندہی کی تھی بالکل ہو بہو ویسا ہی بندہ ہے۔ میں نے اسے پکڑا، اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو ادھر کی خبر نہیں ادھر کی خبر نہیں، حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے بیچ میں پہاڑ کے پیچھے کی خبر دے رہے ہیں۔ میرے آقا دلوں کی بھی خبر رکھتے گئے، توجہ رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں پہاڑ کے پیچھے گیا میں نے دیکھا واقعی جس طریقے سے مجھے اللہ کے نبی نے نشاندہی بتائی تھی، جو نقشہ بتایا تھا، جو پہچان بتائی تھی، ویسا ہی بندہ اونٹوں پہ سوار کر کے پانی لے کے جا رہا ہے۔ میں نے اس سے جا کے کہا او حبشی رک جا، سواریاں روک
ले। वो कहने लगा क्यों बाबा? मैंने कहा तू किधर जा रहा है? ऊंटों पे क्या लादे हुए गए? वो कहने लगा कि ये सवारियां, ये ऊंटे गए। मैं अपने इलाके का रहने वाला हूँ। मैं अपने इलाके से एक दिन पहले, मैं अपने इलाके से 3 दिन पहले आया हूँ। 1 दिन हो चुका है, मुझे ऊंटों पे पानी लेके चल रहा हूँ। अब मजीद 1 दिन और लगेगा। 2 दिन का रास्ता एक तरफ से गए। 4थे दिन में अपने इलाके में पूछता हूँ। मेरे इलाके, मेरी बस्ती में एक रईस रहता है, एक बड़ा मालदार है, बड़ा अमीर है। मैं उसका गुलाम हूँ और वो मुझसे यही सिर्फ काम लेता है, सिर्फ ऊंटों पे पानी मुझे पहुंचाना होता है। मेरा काम यही, उसने मेरी ड्यूटी लगा रखी है। मैं 2-3 दिन पहले अपने इलाके से चला, 2 दिन मुझे पहुंचने में लगे। अब पानी लेके 1 दिन हो गया है, मजीद 1 दिन और लगेगा, मैं अपने इलाके में पहुंचूंगा। मैं पानी लेके अपने मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ, अपने आका की बारगाह में जा रहा हूँ। हज़रत मौला अली ने सीने से पकड़ लिया, फरमाया तू अपने आका के पास बाद में जाना, पहले मेरे आका की बारगाह में चल। उधर बाद में जाना, उधर बाद में जाना, पहले तो मेरे आका की, मेरे मालिक की बारगाह में चल। वो कहने लगा तेरा मालिक कौन है? हजरत मौला अली बोले मेरा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहने लगा मैं नहीं जानता। कहा फिर मैं भी तुझे नहीं जानता, तुझे चलना पड़ेगा। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। हजरत अली ने फरमाया तू नहीं जाएगा, तू मुझे जानता है कौन हूँ? उसने कहा मैं नहीं जानता। उसने कहा मैं नहीं जानता। हजरत मौला अली ने फरमाया सुन मैं अली हूं, मैं अली हूं। आपने उनके जो ऊंट थे उनकी लगाम पकड़ी, आपने उनकी रस्सी को थाम लिया और एक तरफ उस गुलाम की बाजू को पकड़ा। कहा मैं अली हूं, जो अली के हाथ में आ जाए छूट नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो छूट नहीं सकता है, उसकी जान नहीं छूट सकती है। तो अली के हाथ में आ गया है। कहा कौन अली? कहा मैं उसी नबी का दामाद हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो रखना। हजरत मौला अली ने इतना फरमा के उसे पकड़ लिया। उसने बहरा कोशिश की लेकिन छूट ना सका, मजबूर होके चल दिया। हजरत मौला अली ने इधर वो जनाब जो पानी लादे हुए ऊंट थे उनका भी रुख बदल दिया, आगे आगे उनको भी हांका, गुलाम को भी बाजू से पकड़े हुए मेरे नबी की बारगाह में लेके आ गए। मेरे आका करीम की बारगाह में हाजिर हुए। इधर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होना था। अर्ज किया हुजूर जिस काम के लिए आपने रवाना किया था, मैं ऊंटों को लेके, इस गुलाम हबशी को लेके आपकी बारगाह में आ गया हूँ। लीजिए हुजूर। मेरे आका ने फरमाया अपने गुलामों से जाओ इस हबशी के जो ऊंटों पे पानी लादा हुआ है इसको उतार लो, अपनी जरूरतों में इस्तेमाल कर लो, अपने बर्तन भर लो। तमाम मेरे नबी के साहबा ने ऊंटों से वो बर्तन भरे हुए पानी के उतारे, सब ने अपनी जरूरतें पूरी कर ली। जो मजीद बचा हुआ पानी था उसे सफर के लिए अपने मशकेजों में बंद कर लिया। अब इसके वो मशकेजे सारे बर्तन खाली हो गए, दोबारा ऊंट पे रख दिए गए। गुलाम भी मेरे नबी की बारगाह में बैठा गए। इधर मेरे नबी के साहबा ने अर्ज किया हुजूर इसका पानी तो हमने ले लिया है, इसके बर्तन खाली हो गए, अब क्या किया जाए? मेरे सोने ने मेरे सोने नबी ने मुस्कुरा के फरमाया जो आमीना का लाल, जो आमीना का लाल, इसके बर्तन, जो आमीना का लाल तुम्हारे बर्तन भर सकता है वो इसके बर्तन भी खाली नहीं रहने देगा, वो इसके बर्तन भी खाली। जल्दी से मैं ये जरा हदीस पूरी कर देता हूँ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये इसके बर्तन भी खाली नहीं रहने देगा। मेरे करीम ने मुस्कुरा के फरमाया लाओ इसके बर्तन करीब लाओ। मेरे आका ने जब उसके बर्तन सामने रखे, मेरे सोने नबी ने फरमाया लाओ, सामने बर्तन रखे गए। मेरे आका ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर मेरे करीम नबी ने क्या किया? अल्लाहू अकबर। मेरे नबी ने अपनी एक उंगली को दूसरे हाथ की उंगलियों की घाइयों में रगड़ा। मिल के यार सुभान अल्लाह कह दो।
اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کی گھائیوں میں رگڑا. اللہ اکبر. آپ بھی رگڑیے. پھر کیا ہوتا آگے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. اللہ اکبر. میرے کریم نبی نے جو انگلیوں میں رگڑا، آپ بھی رگڑیے. کیا ہوگا؟ سب سے پہلے پسینہ آئے گا، پھر جناب والا میل نکلے گی، پھر جناب والا چمڑی ادھڑے گی، پھر خون نکلے گا. میرے آقا نے انگلی آگے بڑھائی، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کی گھائیوں میں رگڑی. اب کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا نہ پسینہ آیا، نہ میل نکلی، نہ چمڑی ادھڑی، نہ خون نکلا. بس کیا تھا؟ پانی کا چشمہ نکل آیا. سارے برتن بھر گئے. مولانا رومی آپ فرماتے گئے لوگوں، آپ سے پوچھا گیا یہ پانی، اتنا پانی کدھر سے آیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ پاک نے میرے نبی مکرم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کے کنیکشن حوض کوثر سے ڈال دیے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. جلدی سے بات پوری کر رہا ہوں محبت سے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے برتن بھر گئے، ایک صحابی نے عرض کیا حضور سارے برتن بھر گئے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں، میرے آقا نے فطرت بدل کے پانی نکالا انگلیوں کی گھائیوں سے. آپ نے سنا ہوگا اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تھا پہاڑوں پر، وہاں سے 12 چشمے پانی کے نکلے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے ایڑی ماری زمین پہ تو زمزم نکلا. زمزم نکلا. اب شبیر نوری عالم تخیلات میں بارگاہ رسالت محب میں گنبد خضرا کی طرف عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے زمین سے پانی کیوں نہیں نکالا، پہاڑوں سے کیوں نہیں نکالا؟ تو جواب ملتا ہے اگر پہاڑوں سے نکالتا تو مجھ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکال چکے ہیں، تو لوگ مجھے حضرت موسیٰ کی طرح کہہ دیتے. یا رسول اللہ زمین سے کیوں نہیں نکالا؟ تو گنبد خضرا سے جواب ملتا ہے نادان اگر زمین سے نکالتا تو مجھ سے پہلے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایڑی رگڑ کے زمین سے پانی چشمہ جاری کر چکے ہیں، زمزم کا پانی نکال چکے ہیں. لوگ مجھے اسماعیل ذبیح اللہ کی طرح کہہ دیتے. یا رسول اللہ پھر انگلیوں کی گھائیوں سے فطرت بدل کے پانی کیوں نکالا؟ تو گویا گنبد خضرا سے جواب ملتا ہے نادانو میں نے اس لیے فطرت بدل کے انگلیوں سے پانی نکالا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو پہاڑوں سے ڈنڈا مار کے پانی نکالتا ہے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، جو ایڑی رگڑ کے زمین سے پانی کے چشمے نکال دے اسے اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں، جو فطرت بدل کے انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکال دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بہت ہی خوب خطاب فرمایا حضرت علامہ مفتی شبیر احمد نوری صاحب اور نے. یہ میری حدیث ادھوری رہ گئی انشاءاللہ تعالی، مزید مجھے اس پہ کہنا تھا، وقت نہیں ہے. میں اب اسی پہ اختتام کرتا ہوں کہ سننے میں کوئی خطا ہو رب قدیر معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.